جی دیکھیں جی، ہمارا جو عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا کس چیز پر ایمان ہے اور کس چیز پر ایمان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل میں ہمارا عمل بتا رہا ہے، چونکہ ایمان جو ہے وہ عمل کی ہے اساس، یعنی ایمان عمل کے اندر نظر آئے گا۔ ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم خدا کے قائل ہیں یا نہیں، آیا خدا کے حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں نہیں، ہمارا قیامت پر ایمان ہے یا نہیں، آیا نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں، وہ ہمارا عمل بتا رہا ہے۔ چونکہ ایمان جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، ویسے وہ ایک مخفی چیز ہے، وہ ہمیں ویسے معلوم نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کا جو ایمان ہے، مجھ سمیت بہت سارے لوگ، ان کا ایمان جو ہے وہ وراثتی ہے۔ چونکہ ایک شخص مسلمان گھر میں پیدا ہوا یا ایک مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے گھر پیدا ہوا تو کچھ چیزیں اسے وراثت میں حاصل ہو گئی ہیں، یعنی ایک شناخت اسے حاصل ہو گئی ہے، لیکن آیا وہ اس شناخت کے مطابق ہے یا نہیں، وہ اس نے اب خود کام کرنا تھا کہ جو نہیں ہوا۔ وہ خود کام کرتا تو وہ جو شناخت ہے اس کی، یعنی وہ جو ایمان جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ پھر اس کے افعال میں نظر آتا۔ وہ چونکہ ہمارے افعال میں نظر نہیں آ رہا بلکہ کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ مثلا ہم قرآن کا نام لیتے ہیں تو قرآن کہاں ہے ہمارے افعال میں؟ دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کہہ رہی ہیں کہ نبی اسلام، چونکہ وہ زوجہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ اس کی زندگی کا کس انداز سے جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر یعنی نبی کریم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، کہ کان خلقہ القرآن۔ ہم لوگ اور ہمارے ساتھ قرآن کا کیا انداز ہے اور ہمارا قرآن کے ساتھ کیا ہے، اس حوالے سے میں اشارہ کروں گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں یہ فرمان ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ لخر قرآن جو ہے وہ اسے رہا کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ایک شکوہ ہے جو روز قیامت جو ہے نبی کریم بھی کریں گے، اور خود قرآن کا یہ شکوہ ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی کلاسوں میں جا رہے ہیں، روزانہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، روٹین میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر قرآن کو جو نہیں بھی پڑھتا، قرآن اس کے گھر میں ہے، قرآن کا احترام ہے، قرآن کا ادب ہے، لیکن قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ اس قوم نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا ہے؟ کیونکہ قرآن اصل میں ہمارے عمل میں ہونا چاہیے تھا، ہماری فکر میں ہونا چاہیے تھا، ہماری نیتوں میں، ہمارے اندر باطن سے لے کر ظاہر تک قرآنی جو کلچر ہے وہ نظر آنا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کے پس پردہ کیا منافع ہیں، کیا محرکات ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ امت اسلام بہت تعداد میں پڑھ رہی ہے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن سے دلچسپی شوق ہے، لیکن وہ جو 1 گھنٹہ قرآن کے ساتھ گزرتا ہے تو اگلے گھنٹے میں جو اخلاق دکھایا جاتا ہے، جو اعمال دکھائے جاتے ہیں، وہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اس لیے قرآن شکایت کرے گا کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی قرآن کے ساتھ ہمراہی نہیں ہے، قرآن سے کوئی تمسک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، امام سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ 42 نمبر جو دعا ہے صحیفہ سجاتیہ کی، اس میں قرآن مجید کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قرآن وہ نور ہے جو انسان سے گمراہی اور جہالت کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ سبحان۔ اور قرآن جو ہے جب انسان قرآن سے استفادہ کرتا ہے تو قرآن جو ہے وہ اس کے لیے مایہ شفا ہے، اس کی جو اندر بیماریاں ہیں روحانی بات وہ ساری شفا پا جاتی ہیں۔ اور قرآن سے جو استفادہ کرتا ہے، قرآن سے جو فیض لیتا ہے، مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایسا میزان عدالت حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اس کی زبان جو ہے وہ حق سے تجاوز نہیں کرتی، یعنی کبھی بھی وہ بولنے میں بھی باطل کی حمایت نہیں کرے گا، بولنے میں بھی اتنا محتاط ہے، عمل تو اپنی جگہ پہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے فیض لیتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ سبحان۔ اور فرماتے ہیں کہ ہلاک ہیں وہ شخص جو قرآن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، جو قرآن سے تمسک نہیں کرتے۔ مسئلہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پہلے مرحلے میں تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم آداب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن اس پہ اکتفا نہ ہو۔ تلاوت قرآن مجید ہمارا ہدف نہیں ہے،
ہاں ہدف تک پہنچنے کا ایک پہلا زینہ ہے کہ بچوں کو قرآن سکھایا جائے، خود ہم قرآن سیکھیں اور روزانہ قرآن کی بیٹھ کر تلاوت کریں، یہ پہلا ہے۔ اگلا ہدف ہمارا قرآن سے فیض لینا ہے، قرآن سے فہم لینی ہے، اور قرآن ایک امام ہے، ایک حجت ہے، حتیٰ کہ اسے ایک پیغمبر کا بھی عنوان ملا ہے۔ تو قرآن جو ہے ایک ایسی کلام ہے جو مسلسل ہمیں دے سکتی ہے، اس سے ہم اخلاق سیکھیں، اس سے ہم جو ہے وہ، اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں سے سیکھیں۔ قرآن کے اندر بہت سارے قصے ہیں، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، انبیاء کے قصے ہیں، ان کی امتوں کے قصے ہیں۔ دیکھیں انبیاء کیا پیغام لے کے آئے تھے، لوگوں نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، وہ امتیں جو کامیاب ہوئیں ان کی کیا صفات تھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ امتیں جو مختلف عذابوں سے دوچار ہوئیں ان کے اندر کیا خصلتیں تھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ بار بار آپ عبرت پکڑیں، آپ عبرت پکڑیں، قرآن کہاں ہمیں حکم دے رہا ہے اور قرآن کہاں ہمیں منع کر رہا ہے، یہی ہے نا تربیت۔ اب قرآن میرا استاد ہے، میں اس سے تربیت لے رہا ہوں، میں دیکھوں قرآن ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے یہ کرو، میں وہ کروں، ایک جگہ پہ مجھے روک رہا ہے میں وہ نہ کروں، ایک جگہ پہ قرآن مثال دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور ان کے ساتھ یہ ہوا۔ تو قرآن جو ہے وہ مسلسل میری تربیت میں ہے، اور مجھے کہانیاں بھی سنا رہا ہے۔ کہتے ہیں تربیت کے اندر ایک بہترین مربی وہ ہوتا ہے جو صرف خشک باتیں نہیں کرتا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی قصہ کہانی بھی سنائے۔ اب قرآن سے بڑھ کر اتنا اچھا استاد اور مربی کون ہو سکتا ہے کہ قرآن ہر موضوع میں قصہ بھی سناتا ہے، قصے بھی پھر ایسے قصے جو انبیاء کے قصے ہیں، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے انبیاء ہیں، مختلف مشہور انبیاء جو ہیں، جیسے ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوئی 33 کے قریب انبیاء جو ہیں جن کی طرف قرآن جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، 32 یا 33 کے 30 سے زیادہ ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ اتنی مثالیں اچھے لوگوں کی اور ادھر سے برے لوگوں کی، سب سے برا خود شیطان ہے، قرآن اس کی بات بھی کرتا ہے، جو شیطان کے پیچھے چلے، نمرود، فرعون، حامان، ان کی باتیں بھی، حتیٰ عصر رسالت میں جو شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں قرآن ان کی، یعنی قصے بھی سنا رہا ہے اور حکم بھی دے رہا ہے اور منع بھی کر رہا ہے، اور پھر ہماری فکر کو بھی ابھارتا ہے۔ کہتے ہیں ایک اچھا مربی جو ہے وہ لوگوں کے اندر کو جھنجھوڑے، بالکل صحیح۔ قرآن وہ بھی کر رہا ہے کام، ہمارے اندر کو بھی جھنجھوڑا ہے۔ ہم نے کب قرآن کو اپنے لیے معلم سمجھا؟ ہم صرف قرآن کو کتاب سمجھتے ہیں کہ جس کے 2 صفحے پڑھ کے اب اس کو رکھتے ہیں، باقی جو ہماری زندگی ہے وہ ہمارے اپنے مزاج کے مطابق گزری ہے، اس میں یہ قرآن کے 2 صفحے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے قرآن رو رہا ہے، اس لیے قرآن روز قیامت کہے گا کہ مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا، یعنی میں نہ ان کی عملی زندگی میں تھا، نہ ان کی گفتار میں تھا، نہ ان کی فکر میں تھا، یہ پتہ نہیں کس تہذیب پہ چل رہے تھے، وہ تہذیب قرآن نہیں تھی۔ تو اگر قرآن مجید میری شخصیت میں تبدیلی نہیں لا رہا اور میری شخصیت قرآنی جو ہے وہ نہیں تشکیل پا رہی، اور پھر آگے میرے الفاظ اور میرا عمل جو ہے وہ آگے لوگوں کو قرآنی کلچر کی طرف نہیں لا رہا، تو یعنی گویا میں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا اور میرے ماحول نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو پہلا مرحلہ ٹھیک ہے کہ ہم قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کریں، چونکہ اس سے قرآن مجید سے انس پیدا ہوتا ہے۔ تلاوت ضرور کرنی ہے، تلاوت ہمارا پہلا مرحلہ ہے، لیکن اس پہ اکتفا نہ ہو، اس کے آگے ہم چلیں، آگے آئیں، قرآن کو بے عنوان معلم، بے عنوان مربی اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں۔ اور جب تک امام پردہ غیبت میں ہیں، قرآن ہے جو منبع ہدایت ہے، ہمارا استاد ہے۔ ہاں جب امام ظہور فرمائیں گے اس وقت امام اور قرآن دونوں مل کر سبحان اللہ، ہماری تربیت کریں گے، اور پھر کہاں سے کہاں پہنچے گا انسان۔ بے شک۔